قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے ممتاز ترین لیڈروں میں ہوتا ہے۔ اگر بر صغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی اہنی شخصیت کا ساتھ میسر نہ ہوتا تو مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا حصول کبھی بھی ممکن نہیں تھا، اور بر صغیر کے مسلمان آج بھی انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے غلام ہوتے۔ یہ اللہ تعالی عز و جل کا بر صغیر کے مسلمانوں پر بے پایاں کرم و احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی مخلص، دیانتدار اور قد آور شخصیت سے نوازا۔ یہ قائد ہی تھے جنہوں نے اپنی خرابی صحت کے باوجود دن رات ایک کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت پاکستان کا وجود ممکن بنایا۔ آج کے نوجوانوں کو قائد کی شخصیت کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ ان نوجوانوں تک قائد کی صرف وہی باتیں پہنچی ہیں جو کہ انہوں نے درسی کتب سے حاصل کی ہیں، جو کہ بہت کم ہیں۔ تو ہم نے ویڈیوز کی اس سیریز میں اپنے محبوب قائد کے بارے میں کافی دلچسپ، حیران کن اور سبق آموز واقعات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آج کی نوجوان نسل قائد کی حقیقی زندگی کے خوبصورت اور روشن پہلوؤں سے روشناس ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز کو دیکھنا مت بھولیں۔ یوں تو قائد کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ان کے کچھ واقعات سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں۔ قائد کی زندگی کے بارے میں مسلم لیگ کے ایک نوجوان اور سرگرم کارکن اور آج کے معروف قانون دان شریف الدین پیرزادہ ایک دلچسپ واقعہ یوں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم ریل کے سفر کے دوران اپنے لیے 2 برتھ ریزرو کرایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو جواب میں قائد اعظم نے ایک واقعہ سنایا۔ قائد اعظم فرماتے ہیں، میں شروع میں ایک ہی برتھ ریزرو کرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بمبئی سے لکھنؤ جا رہا تھا۔ کسی چھوٹے اسٹیشن پر ٹرین رکی تو ایک اینگلو انڈین لڑکی میرے ڈبے میں آ کر دوسرے برتھ پر بیٹھ گئی۔ چونکہ میں نے ایک ہی برتھ ریزرو کرائی تھی، اسی لیے خاموش رہا۔ ٹرین نے رفتار پکڑی تو اچانک لڑکی بولی، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ میں ابھی زنجیر کھینچ کر لوگوں سے کہوں گی کہ یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں نے کاغذوں سے سر ہی نہ اٹھایا اور آرام سے بیٹھا رہا۔ یوں سمجھیے کہ میں نے اس کی بات کو بالکل غور سے سنا ہی نہیں۔ اس نے اپنی بات پھر دہرائی، میں پھر خاموش رہا۔ اس نے تیسری مرتبہ یہ بات پھر دہرائی کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ میں ابھی زنجیر کھینچ کر ٹرین روکواؤں گی اور لوگوں سے کہوں گی کہ یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن قائد اعظم اس کی بات سن کر تیسری مرتبہ بھی خاموش رہے۔ قائد اعظم نے ان کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ آخرکار تنگ آ کر اس لڑکی نے مجھے جھنجھوڑا۔ قائد کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا اور اشارے سے اس لڑکی سے کہا کہ میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، آپ جو کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ مجھے لکھ کر دے دیں۔ قائد کہتے ہیں کہ لڑکی نے اپنا مدعا کاغذ پر لکھا اور میرے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے وہ کاغذ میرے حوالے کیا، میں نے فوراً زنجیر کھینچ دی اور اس کی تحریر کو ریلوے حکام کے حوالے کر دیا۔ اب اس کی تحریر جو تھی وہ اس کے جرم کا مکمل ثبوت تھی۔
قائد کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں جب بھی سفر کرتا ہوں اپنے لیے ہمیشہ سے 2 برتھ ہی ریزرو کراتا ہوں تاکہ میرے کمپارٹمنٹ میں کوئی بھی دوسرا آ کر نہ بیٹھے اور نہ ہی مجھے بلا وجہ تنگ کرے۔ یہ واقعہ نہ صرف قائد کی ذہانت بلکہ مشکل ترین حالات میں خود پر مکمل کنٹرول کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعات خبریں گروپ کے CEO ضیاء شاہد کی لکھی گئی کتاب قائد اعظم کی زندگی کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات سے لیے گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے سال کی نسبت سے میں نے PTV ورلڈ کے پروگرام کسان ٹائم کے لیے 5 منٹ کا ایک واقعہ ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا، مختلف رسائل، کتابیں اور اخباروں میں چھپے ہوئے مضمونوں کو کھنگالتا اور کچھ قسطیں کمپوز کروا لیتا۔ سال بھر یہ سلسلہ جاری رہا اور آخر میں جب میں نے سارے مسودے دیکھے تو احساس ہوا کہ خاصے دلچسپ واقعات جمع ہو گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مناسب ہوگا کہ اگر میں اس کو کانٹ چھانٹ کر کتابی شکل میں پرو دوں، اور یوں یہ کتاب چھپی اور یہ آپ لوگوں کے سامنے آئی، جس میں سے یہ واقعات لے کر ہم لوگ آپ تک ان ویڈیوز کی صورت میں پہنچا رہے ہیں۔